پتہ نہیں یہاں پر بھی نیٹ چل رہا ہے یا نہیں. میں تو کمرے سے اٹھ کے باہر آئی ہوں کہ نیٹ چلے تو پھر تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہو جائے. شاید چل رہا ہے. اتنی گرمی ہے کہ میرا پسینے سے برا حشر ہو رہا ہے، لیکن آپ سے گفتگو بھی کرنی ہے اور بہت ضروری بھی ہے. ضروری اس لیے ہے کہ میں کل 2 دن سے مینار پاکستان کے جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے لکھ رہی ہوں، اور بہت ساری پازیٹیوٹی بھی دیکھی، لیکن بہت ساری تنقید کا سامنا بھی مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہو کے کسی خاتون کے بارے میں کیسے ایسے بات کر سکتی ہوں. اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. نہ صرف میرے پوسٹ پہ آ کے لکھتے ہیں بلکہ ان باکس میں تو ایک طوفان آیا ہوا ہے کہ میں نے آخر ایسی پوسٹ کر کیسے دی. اصل میں ہمارے لوگ بہت انوسینٹ ہیں. وہ وہی دیکھتے ہیں جو ان کو دکھایا جاتا ہے. اس کا دوسرا پہلو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ اس لیے دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین کو ترجیح دی ہے. اور یہ وہ دنیا ہے جہاں پر لوگ آنکھوں میں آپ کے دھول جھونک کر اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو ریٹنگ کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے. جو لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی اپنے وطن کی لاج کو رسوا نہیں کرتے. جو لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ اپنی مٹی کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں. اور ایک خاتون، آپ سب یہاں جو میرے میل بھائی اور میری بہنیں یہ پروگرام میرا آج کا لائیو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو کسی ایسی جگہ بھیجیں گے جہاں پر ان کی سیکیورٹی نہ ہو، جہاں پر آپ کو اندیشہ ہو کہ مرد ان کو ہاتھ لگائیں گے؟ کیا کوئی سمجھدار اور یا کوئی بھی شریف آدمی اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو ایسی جگہ پر بھیجے گا؟ میں اس معاشرے میں مردوں کے درمیان کام کر رہی ہوں. میرا روز کا ملنا جلنا پاکستانی مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، یو کے بھی اور یہاں بھی. میں نے پاکستانی مرد اتنے بے غیرت نہیں دیکھے جتنا اس خاتون کے اسکینڈل کے بعد پاکستانی مردوں کو بدنام کیا گیا ہے. اور وہی پاکستانی مرد آ کر بیچارے اس کی توہین کے لیے لڑ بھی رہے ہیں. کتنی خواتین روز باہر جاتی ہیں، پارکوں میں جاتی ہیں، کہاں کہاں نہیں اٹھتی بیٹھتی. کتنی خواتین کو چھیڑا جاتا ہے، کتنی خواتین کو اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، یا کتنی خواتین کو مرد جو ہیں وہ اس طریقے سے چھپٹتے ہیں کتوں کی طرح. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اب جب آپ خود اپنے آپ کو ایک بکری کی طرح کتوں کے سامنے پیش کرو گے تو یقینی سی بات ہے جیسا وہ دیکھیں گے ویسا وہ ریئیکٹ کریں گے. اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹک ٹاک کی ویورشپ بڑھانے کا صرف ایک پبلسٹی حاصل کرنے کا سٹنٹ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ خاتون آپ کو دوسرے دن اسی لڑکے کے ساتھ ویڈیو بنا کے بڑی اچھی حالت میں بنی ٹھنی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر ابھی بھی ہمارے پاکستانی مردوں کی آنکھوں پہ پٹی اور وہ اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان مردوں کو غلط کہہ رہے ہیں جو اس کے ہاتھوں وکٹمائز ہوئے ہیں، وہ وہاں پر چل کرنے گئی تھی، ویڈیوز بنانے گئی تھی، ٹک ٹاک بنانے گئی تھی، اور اس سے پہلے اس نے خود مدعو کیا. جب آپ خود مدعو کرتے ہیں اور خود موقع دیتے ہیں کسی کو کہ وہ آپ کو ٹچ کرے، آپ سیلفیز بناتے ہیں، تو پھر آپ مرد کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. میں مردوں کے معاشرے میں کام کر رہی ہوں. مرد ہر جگہ غلط نہیں ہوتا. ہماری ماؤں نے بڑے غیور بیٹے پیدا کیے ہیں، پاکستانی بڑے غیور بیٹے ہیں. خدا کے لیے ہمارے اس نام کو، ہماری اس غیرت کو للکارنا بند کر دیں. میرے گھر بھی بھائی ہیں، آپ سب لوگ بھی کسی کے بیٹے ہیں. جو میری بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کے گھر میں بھی بھائی ہیں. کچھ لوگوں کے اقدام کو جو جان بوجھ کے
پاکستان کے نام کو اور پاکستان کے بیٹوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ دے کر اپنے وطن کی بدنامی میں مزید اضافہ نہ کریں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جن پہ پاکستان پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، ہم سب لوگ اٹھاتے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن سیاست پہ اٹھائیں، پاکستان کی معیشت پہ اٹھائیں، پاکستان کے مردوں پہ نہ اٹھائیں۔ یہ مرد ہمارے سروں کا تاج ہیں، یہ مرد ہماری عزتوں کے محافظ ہیں، یہ مرد بارڈر پہ ہمارے لیے لڑتے ہیں، یہ مرد ہمارے لیے گھر کما کے لاتے ہیں، یہ خود نہیں سوتے، یہ ہمارے لیے محنت کرتے ہیں۔ خدا را کچھ اپنے گھروں کے مردوں کو عزت دینا شروع کریں تو شاید ہمارے گھروں کی عورتوں کی عزت بچنا شروع ہو جائے۔ ہم لوگوں کی پاکستانی خواتین کا یہ حال ہے کہ ہم باہر بھی حکومت کرنا چاہتی ہیں، گھر کے مردوں پر بھی حکومت کرنا چاہتی ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ہم فیمیل جو ٹکٹ ہے اس کو یوز کر کے ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتی ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ گھٹیا عورت گھٹیا الزامات لگاتی ہیں، شریف عورتیں نہ شریف ایسی جگہوں پر جاتی ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو مزید گندہ کرنے کے لیے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ میرے بھی فیس بک پہ جو خواتین گھٹیا طریقے سے گفتگو کرتی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں، یا جو میلز گفتگو کرتے ہیں، کہ ان کی مائیں کہاں سے آئی ہیں اور انہوں نے کیسی تربیت دی ہے۔ سو اپنی تربیت کو دکھاتے ہوئے صرف سوشل میڈیا کو نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال نہ کریں، اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں۔ میں سوشل میڈیا کو اچھے کام ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ میں نے پاکستان میں آ کے کام کرنا شروع کیا اور میں اپنا کام ہی دکھا رہی ہوں کہ شاید کسی اور کو بھی اس چیز کے حیا آئے، کسی اور چیز کو بھی اس چیز کا خیال آئے کہ ہمارے ساتھ والے ہمسائے کو، ہماری گلی کے اس کونے پہ رہنے والوں کو بھی ہماری ضرورت ہے۔ سو بڑی کلیئرلی یہ 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلی بات، میں کسی صورت بھی اس بات کے ساتھ ایگری نہیں ہوں کہ کوئی بھی اچھے گھر کی عورت اور کوئی بھی جو شریف النفس عورت ہے وہ اس طریقے سے اتنے مردوں کے درمیان جا کر سیلفیز بنائے، اور جو اس کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھے جس مرد نے، کیا وہ اس کا محرم تھا؟ کیا وہ اسٹنٹ کر رہی تھی یا جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہی تھی وہ مرد اس کا بھائی تھا یا بیٹا تھا یا کون تھا جس کی وجہ سے وہ جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا وہ کیا کسی اپنے کے ساتھ آئی تھی وہاں؟ تو جب آپ کو ایک مرد نے ویسے پکڑا ہوا ہے، آپ کی تذلیل ویسے بھی ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کی مزید عزت تو نہیں ہو سکتی تھی؟ اور اگر آپ غور کریں، اگر وہ اس کو بچانے والے ہوتے تو اس کے اپنے 4 بندے تھے وہاں پر، اس کے 4-5 لوگ اس کے ساتھ تھے، انہوں نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ وہ اس کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہوتے تو کیا وہ بچ نہیں سکتی تھی؟ اور اگر وہ اتنے ہی اس کے پروٹیکشن کرنے والے میلز تھے تو اس کو لے کے وہاں کیوں گئے تھے؟ اگر ان کی اپنی بہن ہوتی، بیٹی ہوتی، تو وہ اس کو لے کر جاتے، وہ سب سے پہلے اس کی سیکیورٹی کا خیال کرتے۔ صرف آخری بات کہہ کے اس کو ختم کرنا چاہوں گی، میں اللہ کے گھر ہر سال جاتی رہی ہوں، لیکن ہم تو حجر اسود کے پاس دل میں ہمک جاگ رہی ہوتی ہے نا، دل میں حب ہوتی ہے کہ جائیں اس کو بوسہ دیں، دروازے کو ہاتھ لگائیں، لیکن وہاں بھی جہاں اللہ نے مرد اور عورت کو ایک ساتھ کر دیا ہے نا، ہم جیسی خواتین وہاں بھی دوڑ کر نہیں جاتی کہ مردوں کے ساتھ ٹچ ہوں گی۔ اگر ہم حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھی یہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ ہمارا وجود وہاں، کیونکہ وہاں مرد چھپکٹے لگا کے بوسے دے رہے ہوتے ہیں، ایک عورت وہاں آسانی کے ساتھ بوسہ بھی نہیں دے سکتی۔ تو پھر آپ سوچیں کہ اگر اللہ کے گھر بھی عورت کو اپنا آپ خود محفوظ رکھنا پڑتا ہے، اپنا آپ خود دھیان میں رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ٹچ نہ ہو، تو پھر مجھے بتائیں کسی ایسی جگہ پر آپ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے جتنے عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں، میرے والد میرے آگے ہوا کرتے تھے، میری مدر میرے پیچھے ہوا کرتی تھی، یا بھائی ہوتے تھے یا ہسبینڈ ہوتے تھے۔ میں تو اللہ کے گھر کے چکر کاٹتے ہوئے بھی اکیلی نہیں جاتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت باہر ہوتی ہوں، تو کبھی جن کے پاس میں جاتی ہوں، جو ایونٹس میں اٹینڈ کرتی ہوں، ان میں سے کسی سے پوچھیے گا، سمیرا تو اکیلے سفر بھی نہیں کرتی،
میرے ساتھ جب تک کوئی خاتون نہ ہو، میرے ساتھ جب تک گھر کا کوئی بندہ نہ ہو، میں اکیلی کہیں سفر نہیں کرتی. سو جنہوں نے مجھ پر یہ تنقید کی ہے ان کے لیے اتنا جواب کافی ہے. عورت خراب کرنے پہ آئے نا تو اس سے بڑا خراب کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. اور اس عورت نے ایک مرد کو خراب نہیں کیا، اس عورت نے 2 مردوں کو خراب نہیں کیا، اس نے پورے پاکستانی معاشرے کے مردوں کو گالی دی ہے. اس نے پورے پاکستان کے مردوں کی تربیت پر انگلی اٹھائی ہے، صرف اور صرف کس لیے؟ تاکہ اس کے ٹک ٹاک کی ریٹنگ بڑھ سکے، تاکہ لوگ اس کو زیادہ فالو کریں اس کی. اور حریم شاہ ہو یا اور کوئی ٹک ٹاکر ہو، ان لوگوں کا اور کام کیا ہے؟ ان لوگوں کا اور کیا کام ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ داؤ پہ لگا رہی ہیں. آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ کون سی عورت کام کر رہی ہے اور کون سی عورت صرف اور صرف اپنے وجود کو دکھا کر ٹک ٹاک کے یا باقی سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے فالوورز اکٹھے کر رہی ہے. میرا کوئی ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ نہیں، میرا کوئی ٹویٹر نہیں، میرا کسی قسم کا ایسا سوشل، ایون وہ جو بناتے ہیں ویڈیوز، کیا بولتے ہیں اس کو، مجھے تو نام بھی نہیں آتے ان ایپس کے، میرا تو وہ بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے سوائے یہ فیس بک کے، جس کی وجہ سے میں اپنے آرگنائزیشن کے کامز کو پروموٹ کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کام کی ضرورت ہے، جہاں پر کام ہونا چاہیے. تو مجھے آپ سمجھائیں کہ اگر میرا سرکل اتنا بڑا ہے اور میں اس طرح کی ایپس اور چیزیں استعمال نہیں کرتی تو کہ ہماری پاکستانی خواتین صرف انہی کے ذریعے پروموٹ ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستانی خواتین کا پروموٹ ہونے کا؟ تعلیم میں نہیں ہے، تدریس میں نہیں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے، صرف ٹک ٹاک رہ گیا ہے اپنے آپ کو پبلش کرنے کا اور اپنی پبلسٹی کرنے کا. تو آفرین ہے پھر ان ماؤں پر جنہوں نے ایسی بیٹیاں پیدا کی ہیں، آفرین ہے ان خواتین پر جو اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے مرد کا کندھا استعمال کر رہی ہیں. پہلے تو مردوں کو کسی اور طرح استعمال کیا جاتا تھا، اب مردوں کو اس طرح بدنام کر کے استعمال کیا جا رہا ہے. میں مانتی ہوں غلطی ان مردوں کی ہے، انہیں اس عورت کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو موقع کس نے دیا؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ عورت فتنہ ہے. اور جب عورت فتنہ ہے تو پھر یہ فتنہ مردوں کی طرف سے پیدا نہیں ہوا، وہ تو اس کے گھر نہیں گئے، وہ خود چل کے ان کے پاس آئی ہے. میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، میں خود ایک عورت ہوں، میرا کام ہی عورتوں کو ہیلپ کرنا ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گی، اس معاشرے کو خراب کرنے والی بھی عورت ہے. میں جن مردوں کے درمیان کام کرتی ہوں ان کی ماؤں نے ان کو بسم اللہ کر کے پیدا کیا. میں نے کسی مرد کو غلط نہیں دیکھا. کوئی اکا دکا اپنی اوقات دکھا دے تو دکھا دے، ادروائز زیادہ میلز اچھے دیکھے ہیں جن کو اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی عزت کرنا آتا ہے. اور اچھی مائیں اچھے بیٹے پیدا کرتی ہیں. اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے غلط چیزیں، غلط باتیں استعمال کرتا ہے، غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس کی ماں کی تربیت ہے کہ اس نے اس کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا. لیکن مجھے فخر ہے میرے پاکستانی بیٹوں پر، بھائیوں پر اور والدین پر جنہوں نے اچھے بیٹے پیدا کیے ہیں. کوئی میرے پاکستان کے بیٹوں پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ غیور قوم ہے، یہ غیور بیٹے ہیں. اور میں کل بھی مردوں کے ساتھ کھڑی تھی، میں بہن ہوں اور میں بہنوں کی طرح آئندہ بھی کھڑی رہوں گی. کوئی بات پاکستان کے خلاف، پاکستان کے بیٹوں کے خلاف سننے کے لیے نہ کل تیار تھی نہ آئندہ ہوں گی. اور جو مجھے ان باکس کر کے دھمکیاں لگاتے ہیں نا، میں ان سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اگر میں اتنی ڈرنے والی ہوتی نا تو میں پچھلے 1.5 سال سے پاکستان کام نہیں کر رہی ہوتی. سو یہ ڈرانا دھمکانا کسی اور جگہ کریں، میں ڈرنے والی چیز نہیں ہوں. میرے سر پر بہت دعائیں ہیں، میرے سر پر بہت لوگوں کا ہاتھ ہے. اور جہاں تک بات ہے میرے فیس بک کے فالوورز کی اور میرے فیس بک کے بھائیوں کی جو مجھے گلا کرتے ہیں کہ میں ان باکس میسیجز نہیں کرتی، تو میں ضرور انہیں بتانا چاہوں گی میں بہت بری ہوں میسیجز کے آنسرز کرنے کے لیے. صرف باہر کے کام نہیں ہوتے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میری اور ذمہ داریاں ہیں جنہیں مجھے دیکھنا ہوتا ہے، جنہیں مجھے فلفل کرنا ہوتا ہے. تو اگر میں میسیجز کے آنسر نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو اگنور کرتی ہوں. اور آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ لوگ مجھے بہن کہتے ہیں، بیٹی کہتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کی بہنیں اور بیٹیاں ان باکس میں چیٹنگ کر سکتی ہیں؟ میرے اندر تو میں نہیں سمجھتی کہ میں اپنی بیٹی کو یا خود کو، اپنے آپ کو اتنی اجازت دوں گی
کہ ہم ہر وقت چیٹ کریں. تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اگر لوگ ناراض ہوتے ہیں اس بات پر تو میں دل سے ان سے معافی چاہتی ہوں. لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اپنے ملک کے پاکستان کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے جس نے اپنے مٹی سے وفا نہیں کی اس نے کسی سے بھی وفا نہیں کی، اور جو اپنی مٹی کا وفادار نہیں ہوا نا وہ کبھی بھی کسی چیز کا وفادار نہیں ہو سکتا. لوگ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں نا اسی میں آج کل تھوکنے کا رواج ہو گیا ہے. ہم انسانوں کی اوقات کتوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے. کتا جس مالک کا کھاتا ہے نا، جس پلیٹ میں کھاتا ہے اس مالک پہ بھونکتا نہیں ہے. اور ہم لوگ جس ملک پاکستان میں رہتے ہیں، جس مرضی حالات میں رہتے ہیں، آزاد تو ہیں نا کم از کم. جو ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں باقی ملکوں کے جو آزاد نہیں ہیں ان سے تو بہت بہتر ہیں. تو ایٹ لیسٹ اپنے وطن کے ساتھ وفادار ہو جائیں. آج آپ ملک پاکستان کے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، ان کے لیے بولیں گے، تو کل کسی اور حریم شاہ کی یا کسی ایسی عورت کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے مردوں کی غیرت کو للکارے. تو آئندہ یہ جو مجھے نیگیٹو کمنٹس ملے نا میں ان کو بھی ویلکم کرتی ہوں. میرے بھائی ہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ ان بھائیوں نے ایک عورت کا ساتھ دیا، اس لیے میں انہیں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. لیکن میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں جب بات پاکستان کی آ جائے تو پھر سیاست کو، معیشت کو، غربت کو، ہر چیز کو پس پشت رکھ کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوا کریں. جس دن پاکستان خدا نخواستہ نہ رہا آپ کا وجود نہیں رہے گا، آپ کے اندر وہ جو خودداری ہے وہ نہیں رہے گی. ہم بہت خوشی کے ساتھ اس وطن پاکستان میں رہتے ہیں. اس میں اپنی ہم یو کے میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے مرنے کے بعد بھی پاکستان کو ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ نے تو آپ کو پاکستان دیا ہوا ہے. مجھے گرمی اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ میں باہر گیلری میں بیٹھی ہوں، کیونکہ میں اندر بیٹھوں گی تو پھر سگنل نہیں آئیں گے اور آپ لوگوں سے بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. میں جب بھی کوئی ختم، کوئی دعا، کوئی چیز ہوتی ہے تو جتنے بھی فالوورز، جتنے بھی میرے فیس بک کے بہن بھائی ہیں میں ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور میرے بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور مجھے میرے والدین کے حق میں اچھا کرے. زندگی انسان کی بہت تھوڑی سی ہے، اور اس تھوڑی سی زندگی میں اگر انسان کچھ اچھا کر جائے نا تو زیادہ اس کے لیے قبر میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کام کیوں کر رہی ہیں اتنا، انگلینڈ چھوڑ کے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ضرورت ہے، بہت سارے کوشچن کرتے ہیں. تو میں صرف ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ دنیا میں اپنے نام کی نیم پلیٹ کے ساتھ تختیاں لگا کر کوٹھیاں بناتے ہیں لوگ. انشاءاللہ تعالی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے پاس سب سے بڑا کوٹھا میرا ہوگا جس سے میرا نام لکھا ہوگا. اور یہی ایک سوچ لے کر کام کر رہی ہوں. جو کہتے ہیں میں پولیٹکس میں جاؤں گی، دیکھ لیں کشمیر کا الیکشن بھی گزر گیا، میں نے فائٹ نہیں کیا. اور بھی بہت سارے الیکشن گزر جائیں گے لیکن آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. جس کام میں ہوں اس میں مجھے بہت دعائیں ملتی ہیں. بہت مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی مجھے دعائیں دیتے ہیں. یہی میرا کل سرمایہ ہے اور یہی میری کل حیات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میں اتنا ضرور کہوں گی میرے تمام بھائی بہنوں سے کہ یہ والی ویڈیو آپ لوگوں نے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے آج ضرور کہوں گی کہ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب ہے اس خاتون کو جو میرے وطن پاکستان کے بیٹوں کی حرمت پہ انگلی اٹھانے کے لیے نکلی تھی، جس نے ان کو استعمال کر کے پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی. آئندہ کسی کا نام آنے سے پہلے، کسی مرد کا، پاکستانی مرد کا نام آنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گی. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو تا حیات ان کے سر پہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت دے. جس کی جو بھی مالی پریشانیاں ہیں، جسمانی پریشانیاں ہیں، روحانی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو رفع کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ سب کو. اب اجازت دیں، بہت سارا میں نے آپ کا ٹائم لیا آج. ویسے آج میں بہت موڈ میں تھی کہ مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا دیکھ لوگوں کے میسیجز سن کے اور دیکھ کے جو مجھے ان باکس کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ایک ویڈیو بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ملک میں بیٹیاں موجود ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا
جوڑ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ میرے وطن کے غیور مردوں کو میرا سلام۔ اللہ حافظ۔